السلام علیکم ناظرین، آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی تو بہت بار سنی ہوگی، مگر آج وہی کہانی ہم آپ کو ایک ایسے نئے انداز میں سنانے جا رہے ہیں جس طرح یقیناً پہلے کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ اس مقابلے میں پہلی بار خرگوش کی جیت ہوئی۔ تو ناظرین پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ جیت کی اصل وجہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کچھوا پانی میں بہتا ہوا ایک ایسے جنگل میں آ پہنچا جس جنگل کا بادشاہ ایک شیر تھا جو بات بات پر جانوروں کے آپس میں مقابلے کرواتا تھا۔ وہ جیتنے والوں سے بہت خوش ہوتا اور ان کو انعامات سے نوازا کرتا اور ہار جانے والے جانوروں کو بہت دھتکارا کرتا یا ان کی طرف دیکھنا تک پسند نہ کرتا تھا۔ اس جنگل میں ہر کوئی ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کو لے کر نشانہ و طنز و مذاق بنایا کرتا تھا اور بس طاقتور جانوروں کو ہی عزت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ اس جنگل میں اس کچھوے سے پہلے کبھی کسی نے کوئی اور کچھوا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس کچھوے کی جنگل میں آمد ہوئی تو پورے جنگل میں شور سا مچ گیا اور آخر بات بادشاہ تک جا پہنچی کہ ایک عجیب سا جانور جنگل میں آیا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس کچھوے کو دربار میں پیش کیا جائے اور حکم کی تعمیل ہوئی۔ بادشاہ کے سامنے جب کچھوا پیش ہوا تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اس کی خوبیوں کے بارے میں پوچھا۔ تو کچھوا بولا، مجھے میرے رب نے پانی میں تیرنا سکھایا ہے اور یہ سخت خول مجھے اپنی حفاظت کے لیے دیا ہے تاکہ جب بھی کوئی مجھ پر حملہ کرے تو میں اس خول کے اندر چھپ کر اپنی حفاظت کروں اور جان بچا کر اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ شیر نے چونکہ پہلے اس طرح کی باتیں کبھی نہیں سنی ہوئی تھیں اور اس کو اپنی طاقت پر بھی بہت غرور تھا، تو اس نے رب کے بارے میں سوال کرنے کی بجائے کچھوے سے اس کی خامیوں کے بارے میں سوال پوچھا۔ تو کچھوے نے بغیر کسی خوف و ڈر کے یہ جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ میں کچھ بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس سے مجھے کبھی کمی یا شرمندگی محسوس ہوئی ہو۔ بادشاہ شیر اس کی بات سن کر پہلے تو حیران ہوا، پھر غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا سمندری جانور ہو کر خود کو شیر جیسا طاقتور سمجھنے کی جرت کرے؟ اس سے پہلے کہ کچھوا کچھ بول پاتا، پاس ہی کھڑی لومڑی نے شیر کے کان میں کچھ کہا تو شیر کچھوے سے مخاطب ہوا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے، ورنہ جتنے بڑے دعوے تم نے کیے ہیں آج میں خود تم سے مقابلہ کرتا اور تمہارا زندگی کا کھیل ختم کرتا۔ پھر شیر دوڑ کر بولا کہ خرگوش کو بلایا جائے اور کچھوے سے اس کا دوڑ میں مقابلہ کروایا جائے۔ اس جنگل کا خرگوش بہت ہی منہ تھا۔ جیسے ہی حاضر ہوا اس نے کچھوے کی طرف دیکھ کر بولا، بادشاہ سلامت، اب میرے دن اتنے برے کہ میں اس سست جانور سے دوڑ میں مقابلہ کروں گا؟ بادشاہ کو خرگوش کی حاضر جوابی بالکل پسند نہ آئی اور گرج کر بولا، جو مقابلے میں ہار گیا وہ اپنی زندگی سے ہار گیا۔ یہ سن کر خرگوش پہلے تو گھبرا گیا، مگر جب کچھوے کی طرف دیکھا تو اس کو بولا کہ آج تمہاری کہانی ختم۔ مگر کچھوا چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہا اور مقابلہ شروع ہو گیا، جس میں انہوں نے پورے جنگل کے گرد دوڑ کر ایک چکر مکمل کرنا تھا اور مقابلے میں عقاب کو بطور نگران مقرر کیا گیا تاکہ وہ پوری دوڑ پر نظر رکھ سکے۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو خرگوش جلدی سے دوڑتا ہوا سب کی نظروں سے غائب ہو گیا، مگر کچھوا آہستہ آہستہ سے منزل کی طرف جا رہا تھا اور سب جانور کچھوے کی چال پر ہنس رہے تھے۔ خرگوش نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کچھوے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو خرگوش اطمینان سے وہاں بیٹھ گیا کہ جب کچھوا آئے گا تو وہ اس پر طنز کرے گا، مگر جب کچھوا اس کو نظر نہیں آیا تو وہ لیٹ گیا اور اس کی اچانک آنکھ لگ گئی۔ اور جب کافی وقت گزرنے کے بعد کچھوا اس مقام پر آیا، اس نے خرگوش کو گہری نیند میں سوئے پایا اور کچھوے نے سوچا کہ اگر وہ خرگوش کو سوتا چھوڑ کر چلا گیا تو وہ جیت جائے گا، مگر خرگوش جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اگر وہ خرگوش کو غفلت کی نیند سے جگا دیتا ہے تو کچھوے کی جان چلی جائے گی۔
مگر خرگوش مقابلہ جیت کر اپنی جان بچا لے گا۔ حالانکہ خرگوش نے کچھوے کا تمسخر اڑایا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو جگا دیتا ہے، اور وہ اٹھتے ہی کچھوے کی کم عقلی پر ہنستا ہے اور دوڑتا ہوا منزل کی طرف پہنچ کر دوڑ جیت جاتا ہے۔ اور جب عقاب مقابلے کا آنکھوں دیکھا حال بادشاہ کو بتاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس بے وقوف کچھوے نے مقابلے میں خود کو ہروا کر مرنے کا حقدار بنا لیا ہے، مگر وہ مرنے سے پہلے کچھوے سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر کیوں خرگوش کو اس نے نیند سے جگا دیا جبکہ وہ خود آسانی سے اپنی زندگی بچا سکتا تھا۔ کچھوا بولا، بادشاہ سلامت، کچھ باتیں سننے میں بہت بری محسوس ہوتی ہیں، مگر ان پر عمل کر کے زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں، اور آپ اتنے طاقتور ہوتے ہوئے بھی اس سچائی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور جب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تب تک میری کوئی بھی بات بتانے کا مقصد نہیں بنتا۔ اس لیے یا تو اپنا غصہ ٹھنڈا کیجئے اور زندگی کی وہ حقیقتیں اور مقاصد سمجھیے، یا پھر میری ہار پر اپنے حکم کی تعمیل کرا دیں۔ کچھوے کی یہ باتیں سن کر شیر کی آنکھیں غصے سے مزید سرخ ہو گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک دم سے ٹھنڈا ہو کر بولا، بتاؤ، آج تمہاری ہر بات توجہ سے سنی جائے گی۔ پھر کچھوا بتانا شروع ہوا کہ اس جنگل میں ہر کوئی خود غرضی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی زندگی جی رہا ہے۔ خود کو بڑا ثابت کرنے اور دوسروں کو اپنے سے نیچا کرنے میں ہی سب کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں، جبکہ اس جنگل کا حکمران بھی صرف طاقتور اور بااثر جانوروں کو ہی جینے اور عزت کے قابل سمجھتا ہے۔ اور اس جنگل میں حالانکہ ہر قسم کے میوے، پھل اور دیگر اجناس وافر مقدار میں موجود ہیں، مگر پھر بھی تمام طاقتور جانور ہی تمام اجناس پر قابض ہیں اور اپنے رب کے ناشکرے اور کمزوروں پر ظلم کرنے والے ہیں، جبکہ بادشاہ سلامت کو بھی اس کی بالکل پرواہ نہیں، مگر وہ جس جگہ سے آیا ہے وہاں اس طرح کے قانون نہیں، سب اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ حالانکہ وہ صحرائی علاقہ ہے اور کھانے پینے کی اجناس میں بھی شدید قلت ہے، مگر پھر بھی وہ مقابلہ بازی کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہی ان کو سچی خوشی ملتی ہے اور کوئی کسی کا برا نہیں سوچتا۔ کچھوے کی باتیں سن کر سبھی جانور بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر شیر کچھوے سے بولتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سب جانور اس قدر اثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کچھوا بولا، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں بھی اس جنگل والا قانون تھا، مگر پھر اللہ نے انسانوں میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کیا، اور وہ تمام انسانوں کے علاوہ اس کائنات کے تمام مخلوق کے محسن اور نبی ہیں، اور اللہ نے ان پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور ان کی دی ہوئی تعلیمات جن علاقوں میں رائج ہوں گی وہاں کی رعایا اس طرح کی قربانیاں اور اثار والی ہوں گی۔ اور جبکہ آج کی دنیاوی تعلیمات اپنے نصاب میں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کوئی تمہارا بھائی جس کا تم سے برتاؤ ٹھیک نہ ہو یا تم سے کوئی واسطہ تعلق بھی نہ ہو تو اس کو غفلت کی نیند میں چھوڑ کر خاموشی اور مستقل مزاجی سے اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے میں لگ جاؤ، اور بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنے اس بھائی کو نشانہ طنز و تنقید بنائے رکھو، اور مقابلے بازی میں اس قدر بڑھ جاؤ کہ جیتنے کے لیے ہر جائز نجائز طریقے اپنانے پر اللہ کا کوئی خوف محسوس نہ ہو، اور زندگی کا لاہ عمل کافروں جیسا بھی ہو جائے تو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ بادشاہ سلامت، آپ سب جانوروں کو صرف طاقت اور خوبیوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ قسم کی خوبیاں دی ہوئی ہیں جو اس کی اپنی ذات کے مطابق درست ہیں، اور ہم سب سے کل کو اللہ تعالیٰ ضرور ان سب نعمتوں اور خوبیوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ مقابلے کے دوران میرے ذہن میں پہلا خیال تب آیا جب آپ نے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا مقابلہ مجھ سے کئی گنا تیز جانور سے کروا دیا۔
اس وقت میں نے آپ کے اس بے مقصد مقابلے کو اپنے لیے بطور امتحان سمجھا اور صبر کرتے ہوئے صرف اللہ پر ہی توکل کیا۔ اصل میں ایسے تمام باہمی مقابلوں کی اسلامی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے جن کے مقاصد صرف دنیاوی تفاخر اور اعزازات و انعامات ہوں، جو قوم میں لالچ و حسد کا عنصر پیدا کر دیں یا کمزوروں پر اپنا اثر قائم کرنا اور ان پر طنز و تذلیل کرنا ہو۔ اور اسلامی معاشرے میں اس طرح کے کاموں کو حرام سمجھا جائے جب تک ان مقابلوں میں اسلامی طاقت کی افزائش صرف رضائے الہی کے لیے نہ ہو۔ اور جب میں اپنی جان بچا کر خرگوش کو نیند میں سوتا چھوڑ آنے والا تھا، تب میرے ذہن میں اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کو کی ہوئی یہ تاکید یاد آ گئی کہ تم میں سے کوئی تب تک پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود پسند کرتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت، مجھے اپنی زندگی عزیز تھی، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان کو کم عزیز سمجھا اور خرگوش کو جگا دیا۔ اور تیسرا خیال میرے ذہن میں آیا کہ یہ خرگوش غفلت کی نیند میں سو رہا تھا اور اس کو اپنی اصل منزل کی پرواہ نہیں رہی، اور یہی غفلت اس کی ہلاکت کی وجہ بننے والی ہے، تو مجھ پر اس کی اصلاح کرنی واجب ہو گئی، اس لیے میں نے اس کو جگا دیا۔ بالکل ایسے ہی اگر اقبال مغرب کی دنیا میں گم ہو کر وہیں کی عیش و عشرت میں رہ جاتے تو برِ صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی غفلت سے بیدار کرنے میں کیسے اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ کچھوے کی باتیں سن کر تمام جانور ششدر رہ گئے اور شیر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سے تمام مقابلے بازی والے کاموں سے باز آ جائے گا جو صرف ذاتی خواہشات اور فخر و تمسخر کے لیے کرتا آیا ہے، اور تمام جانوروں کو بھی پابند کرے گا، اپنے رب کا شکر گزار بنے گا اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا اور دوسروں کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ پھر اس نے کچھوے کی جان بخشی کی اور اس کو اپنے مشیر خاص کے طور پر رکھ لیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار دیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔